پاکستان میں ہر سال تقریباً 5 لاکھ افراد ادویات کے غیر ضروری اور غلط طریقہ استعمال کی وجہ سے ان کے نقصان دہ اثرات کا شکار ہوتے ہیں اور کئی افراد اپنی جان کی بازی ہار جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اہم مسئلہ نسخہ کی غلط تشریح ہے، جس کی وجہ سے غلط ادویات کی مریض تک رسائی مضر اثرات پیدا کر رہی ہے۔ ان اثرات کو کم کرنے کے لیے نوجوان نسل میں ادویات کے بارے میں آگاہی پیدا کرنا پڑے گی۔ اس کے لیے آپ کو اسکول، کالجز اور یونیورسٹیز کی سطح پر سیمینار منعقد کرنا پڑیں گے تاکہ طالب علم ادویات کی بنیادی چیزیں جان سکیں۔ ڈاکٹر کی لکھی ہوئی دوا میڈیکل سٹور اور فارمیسی پر موجود شخص کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ کون سی میڈیسن لکھی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے لکھی گئی میڈیسن کی جگہ کوئی اور میڈیسن مریض کو دی جاتی ہے، جس سے مریض پر اس میڈیسن کے منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ نسخہ کی غلط تشریح یا پرسکرائبنگ ایررز کو ہم الیکٹرونک پرسکرپشن کے ذریعے درست کر سکتے ہیں، اور اگر کسی مریض پر میڈیسن کے منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں، پاکستان میں کوئی ایسا نظام 2024 سے قبل موجود نہیں تھا جس سے مریض مضر اثرات کو رپورٹ کر سکے، لیکن اب ڈرپ ویب سائٹ پر موجود یلو رپورٹنگ فارم، میڈ سیفٹی موبائل ایپ اور ویجیلنس ای رپورٹنگ کے ذریعے ادویات کے مضر اثرات کو رپورٹ کر سکتے ہیں، جو ڈرپ کی جانب سے ایک اچھا قدم ہے۔ برطانیہ میں یلو کارڈ اسکیم کے نام سے ایک آرگنائزیشن ہے جس کا کام لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ اگر ان پہ کسی بھی میڈیسن کے منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں تو فوراً انہوں نے یلو کارڈ اسکیم کو اس کے بارے میں آگاہ۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ آرگنائزیشن ان میڈیسن کی جانچ کرتی ہے اور آنے والے مریضوں کو بھی آگاہ کرتی ہے کہ فلاں میڈیسن کے یہ منفی اثرات بہت سارے لوگوں کو ہو رہے ہیں، تو اپنی میڈیسن احتیاط سے استعمال کرنی ہے۔ پوری دنیا میں کمیونٹی فارمیسی اور وہاں موجود فارماسسٹ عوام کی صحت میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں، اور پاکستان میں کمیونٹی فارمیسی کے اندر جہاں ایک عام بندہ فارمیسی پہ بیٹھا میڈیسن ڈسپینس کر رہا ہے، وہاں 90% کے قریب فارمیسیاں فارماسسٹ کے بغیر کام کر رہی ہیں۔ یہاں فارم ڈی کی ڈگری صرف کیٹیگری لینے کے لیے کی جاتی ہے اور وہی کیٹیگری بعد میں بیچ دی جاتی ہے۔ نتیجہ یہ کہ نان پروفیشنل لوگ فارمیسیاں اور میڈیکل سٹور چلا رہے ہیں، جس کی وجہ سے اینٹی بائیوٹکس، نارکوٹکس اور ہارمونز جو کہ پرسکرپشن اونلی میڈیسن ہیں، ان کی غیر معقول فروخت ہو رہی ہے، جو کہ اینٹی بائیوٹک اور دوائیوں کی عادت سے ہارمونل خرابی کا باعث بن رہی ہے۔ اور اب اس کا حل یہ ہے کہ ہر فارمیسی پہ ایک کوالیفائڈ فارماسسٹ ہونا چاہیے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اینٹی بائیوٹکس کا معقول استعمال ہوگا، جس سے اینٹی بائیوٹکس کی مزاحمت کم ہوگی، اور دوسری چیز یہ کہ ایک فارماسسٹ ہی میڈیسن کو اچھی طرح سے جانتا ہے اور ایک فارماسسٹ ہی مریض کو میڈیسن کے بارے میں اچھی طرح سے گائیڈ کر سکتا ہے، جس سے میڈیکیشن ایررز اور انٹریکشنز کے امکانات کم ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ آئے روز پاکستان میں سیونگ ڈرگز کی کمی ایک معمول بن چکی ہے، اور یہاں ریگولیٹری اتھارٹی سے لے کر ڈسٹریبیوٹر تک سب ادویات کی کمی میں ملوث ہیں۔ اگر ایک میڈیسن کی ڈیمانڈ بڑھ جائے تو وہ میڈیسن ہی مارکیٹ سے غائب ہو جاتی ہے، جس کی بنیادی وجہ ہے ریگولیٹری اتھارٹی کا فعال نہ ہونا۔ جب ریگولیٹری اتھارٹی اپنا کام صحیح طریقے سے سر انجام دے گی تو مالک میں ادویات کی کمی ہوگی ہی نہیں۔ اگر ہم مینوفیکچرر سے پوچھیں کہ میڈیسن کی کمی کیوں ہو رہی ہے تو آگے سے جواب ملتا ہے کہ ہمیں تو میڈیسن بنانے کے لیے سامان چیزیں میسر ہی نہیں ہے۔ ایک اور بڑی وجہ پروڈکشن یونٹ میں کوالیفائڈ شخص کا نہ ہونا ہے۔ گورنمنٹ کو چاہیے کہ مینوفیکچرر کے حقیقی مسائل حل کرے، اور اگر پھر بھی میڈیسن کی کمی ہوتی ہے تو حکومت کو چاہیے کہ وہ انہیں سخت سے سخت سزا دے اور پروڈکشن یونٹ میں فارماسسٹ کی موجودگی یقینی بنائی جائے۔ اگر ہم ہسپتال کی سطح پہ بات کریں تو یہاں ادویات کے حصول کا نظام ہی نہیں ہے۔ ہسپتال انتظامیہ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آیا ہماری کتنی ضرورت ہے، ہم نے کتنی منگوانی ہے اور کتنی میڈیسن سٹاک میں رکھنی ہے۔ فارمیسی کونسل آف پاکستان نے ایک لیٹر جاری کیا ہے جس میں جنرک پرسکرپشن کو لازمی قرار دیا ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان میں مقامی سطح پر بننے والی ادویات کا معیار ایسا ہے ہی نہیں کہ جنرک پرسکرپشن کا قانون لاگو کیا جائے۔ میں مانتا ہوں کہ جنرک پرسکرپشن کے بہت سے فوائد ہیں، لیکن یہ فوائد اس وقت ہی حاصل ہوں گے جب جنرک میڈیسن اور برانڈڈ میڈیسن دونوں کے ایکٹیو انگریڈینٹ ایک جیسے، دونوں کی کوالٹی افکیسی اور پوٹینسی ایک جیسی ہو۔ مریض کا تو مجھے اتنا زیادہ فائدہ نظر نہیں آ رہا، البتہ ڈاکٹر جو ملٹی نیشنل کمپنیوں سے کمیشن لیتے ہیں ان کے لیے
जेनेरिक प्रिस्क्रिप्शन नुकसान का सबब बन सकती है। पाकिस्तान में फॉर्म डी करने के बाद तालीमी इदारों से पास आउट होने वाले पाकिस्तानी फार्मासिस्ट का मेयार इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं है। 2003 में फॉर्म डी का प्रोग्राम लिया गया, इससे पहले भी फॉर्म का प्रोग्राम लागू था। जिन लोगों ने फॉर्म डी का निसाब करिकुलम बनाया था, उन्होंने ना तो दुनिया के किसी ऐसे इदारे से राय ली। क्लिनिकल फार्मेसी का मवाद ही बहुत कम था। फिर चंद सालों बाद इस निसाब का जायजा लिया गया और क्लिनिकल फार्मेसी पे थोड़ी सी तवज्जो दी गई, लेकिन इस निसाब में अभी भी तब्दीलियों की गुंजाइश मौजूद है। आपने जाना कि कैसे एक मेडिसिन की प्रोडक्शन से लेकर उसके इस्तेमाल तक एक फार्मासिस्ट का कितना अहम किरदार है, लेकिन अफसोस के साथ पाकिस्तान में फार्मासिस्ट को हेल्थ केयर सेक्टर में इतनी अहमियत नहीं दी जाती जितनी उनको मिलनी चाहिए। इसकी एक बड़ी वजह लोगों को पता ही नहीं है कि फार्मासिस्ट किसे कहते हैं और फार्मासिस्ट का हेल्थ केयर सेक्टर में क्या काम होता है। अब ये फार्मासिस्ट का काम है कि वो लोगों में इसके बारे में आगाही पैदा करें।